حاضرین محفل میں دعوتی کلام دیتا ہوں ڈاکٹر عبدالرشید صاحب کو. آپ یونیورسٹی آف سرگودا میں اردو کے پروفیسر ہیں، ماہر اقبال ہیں، آپ کی درجن بھر کتب ہیں اور بہت اچھے محقق ہیں. اقبال پہ تحقیقی ڈاکٹر عبدالرشید صاحب تشریف لاتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بچوں، میرا مخاطب آپ ہیں. میں جو تقریر کرنا چاہ رہا تھا تو میں نے ماحول دیکھا ہے کہ میرا آپ سے بیٹا ایک تعلق ہے، اور وہ تعلق ہے قائد اعظم. آپ اور میں دونوں قائد اعظم کے بیٹے ہیں. کیونکہ جب کوئی باپ قریب المرگ ہوتا ہے تو اپنی تمام جائیداد اپنے بچوں کے نام کرتا ہے. تو میرے قائد اعظم محمد علی جناح نے اپنی تمام تر جائیداد تعلیمی اداروں کے نام کی ہے. اور جو تعلیمی اداروں میں پڑھنے والے ہیں بیٹا، وہ کیا ہوتے ہیں؟ طالب علم. تو آپ بھی طالب علم ہیں، میں بھی طالب علم ہوں. آپ بھی قائد اعظم کے بیٹے ہیں، میں بھی قائد اعظم کا بیٹا ہوں. بیٹا سلسلہ یہیں شروع کرتے ہیں. یہ جو آپ نے ٹاپک پڑھا نا بیٹا، اب میں چونکہ استاد ہوں اور بچوں سے روزانہ مخاطب ہوتا رہتا ہوں، اب ہم دونوں آپس میں باتیں کریں گے کہ یہ جو پاکستان بنا ہے اس کا پس منظر کیا ہے، اور قائد اعظم محمد علی جناح اور ڈاکٹر علامہ اقبال ان کا آپس میں کیا تعلق تھا. دیکھیں، تاریخ میں ایک عجیب اتفاق یہ ہوا ہے کہ مولانا ظفر علی خان 1873 میں پیدا ہوئے ہیں، قائد اعظم 76 میں، اور میرے مرشد ڈاکٹر علامہ اقبال 1877 میں پیدا ہوئے. یہ تینوں شخصیات جو ہیں بیٹا، دیکھیں ترتیب سے پیدا ہوئی ہیں، اور تینوں نے کتنا کام کیا ہماری آزادی کے لیے. اب آ جاتا ہے سلسلہ علامہ اقبال سے. بیٹا علامہ اقبال کیسے بنے ہیں بیٹا؟ دیکھیں بیٹا، آپ ان کے بارے میں تھوڑا سا پڑھتے رہتے ہیں. میں نے طالب علم سے پوچھا، بیٹا یہ بتائیں کہ علامہ اقبال نے 8ویں جماعت کا پاس کی تھی؟ اس کا جواب پتہ کیا تھا؟ کہ جی 7ویں تو بعد کی تھی. تو کیا ہوا؟ بات تو غلط نہیں ہے. پھر میں نے اسے ترتیب بتائی. میں بیٹا اگر ہم ترتیب سے رکھیں تو 2 سال کے وقفے کے بعد 1999 میں قائد اعظم نے علامہ اقبال نے ایم اے کیا ہے بیٹا. اچھا، پھر میں نے بیٹا اسے پوچھا کہ علامہ اقبال نے ایم اے میں کتنے نمبر حاصل کیے تھے؟ کہتے میری مس نے میں دسیا سی 1999 نمبر لے سن. میں کہتا بہت بڑی بات ہے. میں کہ 1 نمبر کم کیوں آیا تھا؟ کہ جو علامہ اقبال نے ایک جگہ کامہ لگانا بھول گئے تھے، لہٰذا 1 نمبر کٹ گیا. پیارے بچوں، آپ سن کے حیران ہوں گے کہ میرے مرشد اقبال جو ہیں انہوں نے ایم اے فلسفہ کیا ہے، اور وہ ایک ہی طالب علم سے جو پاس ہوئے ہیں، اور وہ بھی 3rd ڈویژن میں، اور انہیں پھر 2 گولڈ میڈل بھی ملے. ٹھیک ہے نا بیٹا؟ اب بیٹا یہ دیکھنا ہے کہ علامہ محمد اقبال آخر وہ کیا خوبیاں ہیں جن سے وہ اقبال بنے تھے. پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کی تربیت حافظہ امام بی بی یعنی جو ان کی والدہ ہے اور والد شیخ نور محمد نے کی، اور وہ بھی کس سے کی بیٹا؟ رزق حلال سے. کس سے بیٹا؟ رزق حلال سے. وزیر بالگرامی کے ہاں شیخ نور محمد نہ ملازمت کرتے تھے. کون بیٹا؟ شیخ نور محمد کہاں ملازمت کرتے تھے؟ وزیر علی بالگرامی سے. بیٹا کہ موبائل کچھ بند کر کے تاکہ آپ یہ باتیں نا گھر جا کے بتائیں. اچھا بیٹا، میم شین ایک نام ہے تاریخ میں، میاں محمد شفیع. بولو بیٹا، پھر بولو بیٹا زور سے. ہاں بیٹا، میاں محمد شفیع نے لکھا ایک جگہ کہ جب علامہ اقبال کی والدہ کو 9 نومبر 1914 کو قبر میں اتارا جا رہا تھا تو اقبال روتے رہے اور کہتے رہے، ماں تو نے مجھ پہ بڑا احسان کیا ہے، ماں تو نے مجھ پہ بڑا. یہ بیٹا آپ کے لیے سننے والی بات ہے، احسان کیا. تو میم شین کہتے ہیں جی ہر ماں احسان کرتی ہے، آپ کی ماں نے کون سا اہم احسان کیا ہے؟ اس نے کہا جی میری ماں نے مجھے ایک دن بتایا کہ اقبال تو مجھے معاف کر دے، کیونکہ میں نے کچھ دنوں تجھے اپنا دودھ نہیں دیا تھا بلکہ بکری پالی تھی، اور بکری کا دودھ تجھے پلاتی رہی. وجہ یہ تھی کہ مجھے پتہ چلا تھا کہ بالگرامی جو ٹوپیاں بنواتے ہیں آپ کے والد صاحب سے، اچانک اس نے قیمت بڑھا دی، تو میں یہ سمجھے یہ رزق حرام گھر میں آنے لگا ہے. تو جب گھر میں کھچوت دیکھا تو شیخ نور محمد نے پوچھا کہ کیا مسئلہ ہے؟ انہوں نے کہا جی مسئلہ یہ ہے آپ گھر میں رزق حرام لا رہے ہیں. پہلے آپ یہ جو برقعوں کی ٹوپیاں بناتے ہیں اس کی 2 آنے قیمت تھی، اب آپ نے 2.25 آنے کیوں کر دی ہے؟ اس نے کہا نہیں، پہلے سلائی 1 ہوتی تھی، اب میں نے سلائی میں اضافہ کیا تو 2 ہو گئی، تو قیمت وہی ہے. یار ایسے رزق حلال سے پلے ہوئے بچے کو پھر اقبال ہی ہونا چاہیے تھا نا بیچا. اچھا پھر دیکھیں علامہ اقبال کی احسان مندی. بیٹا دیکھیں آپ جن کے ٹیچرز کوئی نہ کوئی تو ہے نا بیٹا، جتنے بیٹھے ہوئے ہیں حضرات، ہے نا بیٹا استاد. دیکھیں علامہ اقبال کیسے شاگرد تھے،
کہ جب گورنر پنجاب نے انہیں بلایا کہ ہم آپ کو سر کا خطاب دے رہے ہیں. کس کا خطاب دے رہے ہیں بیٹا؟ زور سے بولیں. اچھا میں تو لمبی بات ہے مختصر کر رہا ہوں. تو انہوں نے بات کی، ان کے جی بات یہ ہے کہ آپ مجھے تو سر کا خطاب دے رہے ہیں لیکن میرے استاد محترم کو بھی سر کا خطاب دیں. انہوں نے کہا جی آپ کے استاد نے کون سی کتاب لکھی ہے؟ تو بیٹا علامہ اقبال نے کیا کہا تھا کہ میں وہ کتاب ہوں جو میرے استاد نے لکھی ہے. اور پھر بیٹا یہی نہیں، یہ واقعہ بھی ہے، بتا دو تاریخ تاکہ آپ بتا سکیں. 1 جنوری 1923 کا پھر منتظمین سید میر حسن کے گھر گئے اور انہیں شمس العلماء کا خطاب دیا. کیا آپ کا کوئی شاگرد ایسا ہے جو اپنے استاد کے لیے یہ کرے؟ یہ بیٹا احسان مندی ہے میرے مرشد اقبال کی. انہوں نے جو اصول بنائے تھے زندگی کے آخر تک وہ قائم دائم رہے. اور پھر بیٹا وقت ہی کو جو بدل دے وہ ہے انسان عظیم. وقت کے ساتھ بدلنا کوئی کردار نہیں. یہ ہے بات بیٹا قائد اعظم محمد علی جناح کی. ایک بار بیٹا ایسا ہوا، لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا تو نام سنا ہوگا بیٹا آپ نے، زور سے بولو بیٹا. اچھا بیٹا جس طرح ہمارے وزیر اعظم یا صدر صاحب کا کارواں چلتا ہے نا بیٹا، ایک گاڑی آگے دوسری پیچھے، آگے پولیس کی گاڑی، پھر آرمی کی گاڑی، پھر اس کے ساتھ فائر بریگیڈ، پھر ایمبولینس، ایسا کارواں لارڈ ماؤنٹ بیٹن کا جا رہا ہے. بیٹا دیکھ رہے ہیں میری طرف، یہ کارواں جا رہا ہے تو اس نے دیکھا لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کہ سڑک کے لیفٹ کنارے نا قائد اعظم کھڑے ہیں. کون کھڑے بیٹا؟ اور ان کی گاڑی خراب ہے. اب لارڈ ماؤنٹ بیٹن نے کیا کیا، وہ سارا کارواں بیٹا پیچھے روک لیا اور قائد اعظم نے کہا آپ پلیز آئے ہیں میرے ساتھ. 3 دفعہ جب کہا نا کہ بیٹھیں میرے ساتھ چلے کار میں، میرے مرشد نے جو جواب دیا وہ سننے والا ہے. قائد اعظم نے کہا لارڈ ماؤنٹ بیٹن جس میٹنگ میں آپ جا رہے ہیں میں وہاں آپ کی مخالفت کرنے جا رہا ہوں. آپ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کا لیڈر بک گیا ہے اور آپ کے ساتھ جا رہا ہے وہ. بیٹا یہ وہ اصول تھے جن سے محمد علی جناح کیا بن گئے بیٹا؟ بولو قائد اعظم. اچھا یہ تو بیٹا ایک جلسے کا ذکر کرتے ہیں ہم کہ جی 14 کہ ہم نے 23 مارچ 1940 کو قرارداد لاہور منظور ہوئی. بیٹا آپ ایک اور بات سنا کریں، میں نے ان آنکھوں کو دیکھا ہے بیٹا جنہوں نے وہ جلسہ اٹینڈ کیا تھا. کون سا بیٹا جلسہ؟ قرارداد لاہور والا. اصل جلسہ بیٹا وہ نہیں ہے 23 کا، اصل ہے 22 مارچ کا. بولو بیٹا کس تاریخ کا ہے؟ زور سے بولو بیٹا. آپ نے گھر والوں سے جا کے ٹیسٹ لینا ہے میرے کی طرح. اور 22 مارچ کو بیٹا جمعہ تھا. میں نے ڈاکٹر رفیق اختر صاحب اور ڈاکٹر رفیق احمد صاحب دونوں کو اس جلسے میں موجودگی کا احساس ہوا. اور یہ بھی بتائیں ڈاکٹر رفیق احمد صاحب نے قائد اعظم اور علامہ اقبال سے انعامات بھی وصول کیے. پھر میں ان کے ساتھ گیا اور میں نے مینار پاکستان پر وہ راستے دیکھے جہاں سے قائد اعظم محمد علی جناح گئے تھے، کہاں اسپیکر لگے ہوئے تھے، کہاں انہوں نے خطاب کیا. آئندہ کے لیے بیٹا یہ خیال رکھیں کہ 22 مارچ کا جلسہ ہے وہ زیادہ اہمیت کا حامل ہے. 22 مارچ کو قائد اعظم محمد علی جناح نے فیصلہ کر دیا کہ ہندو اور مسلمان الگ الگ 2 قومیں ہیں. ہمارا تشخص الگ الگ ہے بیٹا، ہماری زبان الگ الگ ہے بیٹا، ہمارا کلچر الگ الگ ہے بیٹا. اور انہوں نے کہا کہ یہ دونوں قومیں اکٹھی نہیں رہ سکتی. اور لہٰذا علامہ اقبال کا پیش کردہ بیٹا جو خاکہ ہے جسے ہم خواب کہتے ہیں، وہ خاکے کو عملی شکل کس سے پہنائی بیٹا؟ قائد اعظم نے. ٹھیک ہو گیا بیٹا، خاکہ تو بنا دیا. ابھی ہم بات کر رہے تھے انیس صاحب اور بریگیڈیئر صاحب کہ ہم یہ بلڈنگ تو دیکھ رہے ہیں بیٹا، اس کی بنیاد بھی دیکھا کریں نا بیٹا کہ بنیاد کس سے رکھی ہے. تو لہٰذا بیٹا یہ جو ہمارے بانیان ہیں، اب آ جاتے ہیں بیٹا آخری بات میں لمبی نہیں کرتا ہوں کیونکہ اسپیکر بہت بیٹھے ہوئے ہیں. بیٹا پاکستان بنا ہے، آپ توجہ فرمائیں گے بیٹا تو توجہ سنیے گا. ایک جگہ ہے بیٹا انڈیا میں کیرالا. بولو بیٹا پھر بولو بیٹا. کیرالا جو جگہ ہے وہاں پر ایک مسجد بھی ہے، ابھی پچھلے دنوں اس کی رینوویشن بھی ہوئی ہے. کیرالا کا جو تھا نا بادشاہ، اس کا نام تھا چرمن رومیل. کیا نام تھا بیٹا؟ پھر بولو بیٹا. ہاں چرمن رومیل. آپ نے گھر جا کے آج ٹیسٹ لینا ہے اپنے بڑوں کا. چرمن رومیل نے اپنے وزراء کو اکٹھا کیا کہ رات میں نے عجیب خواب دیکھا ہے اور جاگتی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ چاند کے 2 ٹکڑے ہوئے ہیں، وہ میرے محل کی طرف گرے ہیں آ کے. وزیر کہنے لگے جی کیسی بات کر رہے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے کہاں ہو سکتے ہیں. ہفتے کے بعد وزراء نے کہا کہ جناب چرمن رومیل صاحب وہ تو بات ٹھیک نکلی آپ کی، وہ چاند کے 2 ٹکڑے تو مکہ میں ہوئے ہیں
ایک شخص ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اور جب کفار نے تنگ کیا تو آپ نے چاند کی طرف انگلی اٹھائی اور چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے، یہ تو ٹکڑے وہاں گرے تھے، آپ نے کیسے دیکھ لیا؟ جنرل رومیل کہتا ہے پھر چلتے ہیں، وہ نبی سچا ہے۔ جنرل رومیل اپنے ساتھ دوستوں لے گیا اور بہت سے مسالہ جات، خوشبوئیں لے کر وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں پہنچے ہیں۔ اور پھر بیٹا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین وہ حرم شریف میں بیٹھ کر کہا کرتے تھے مجھے ہند کی جانب سے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا محسوس ہوتی ہے، تو میرے مرشد نے کیا کہا ہے کہ میرے عرب کو آئی ٹھنڈی ہوا جہاں سے، میرا وطن وہی ہے، میرا وطن وہی ہے۔ بیٹا یہ بشارت رسول ہے۔ اور جب پاکستان بیٹا دیکھے، توجہ فرمائے، یہ بات ضرور بتائیں گھر جا کے، جب ہم دیکھتے ہیں نا بیٹا کہ پاکستان بنا ہے نظریاتی مملکت، ریاست مدینہ کیا بنی ہے بیٹا؟ ریاست، وہ بھی رمضان میں بیٹا، یہ بھی رمضان میں، وہ بھی کلمہ طیبہ پہ، یہ بھی کلمہ طیبہ پہ۔ مدینہ منورہ کیا مطلب بیٹا؟ پاک جگہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ پاک جگہ ہے بیٹا۔ گنبد خضرا کا رنگ کیا بیٹا؟ سبز، اور ہمارے پرچم کا رنگ سبز۔ دیکھیں آپ کمپیریزن دیکھیں، ادھر میدان بدر، ادھر 1965 کی جنگ، ٹھیک ہے نا بیٹا، ادھر احد، ادھر 1971، ادھر خندق، ادھر کارگل، انشاءاللہ ادھر فتح مکہ ہوئی، ادھر بھی فتح مکہ ہوگی۔ دو سے بولے بیٹا۔ اچھا اب بیٹا بات ہوئی ہے کہ یہ دیکھیں دنیا کا کون سا ملک ایسا ہے کہ جس میں ہر قسم کی نعمت موجود ہے۔ آپ سورہ رحمان پڑھتے ہیں نا بیٹا، سورہ رحمان میں اللہ نے جتنی نعمتوں کا ذکر کیا ہے وہ میرے ملک پاکستان میں ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اس پر ایک روحانیت کا بیٹا سایہ ہے، اور ہمارے جتنے یہ قائدین ہیں، یہ لوگ جو کہتے ہیں جی ہمارا نوجوان بگڑ گیا ہے، ہمارا نوجوان اب اپنے فرض ادا نہیں کر رکھے، بیٹا مجھے کوئی ماں تو ایسی دکھائیے جس کا بیٹا شہید ہوا ہو اور اس کی ماں نے کہا ہو کہ میرا بیٹا فوج میں نہیں جائے گا۔ میں نے ابھی پچھلے دنوں سرگودا میں کمپیئرنگ کی تو ایک ماں کو 2 انعام مل رہے تھے، تو انہوں نے بتایا کہ میرے 2 ہی بیٹے تھے پولیس میں اور دونوں ایک ہی دن شہید ہوئے ہیں۔ میں کہا اماں جی کیا آپ محسوس کر رہی ہو؟ کہتا بیٹا وہ 10 بیٹے بھی ہوتے میں قربان کر دیتی، ہے نا بیٹا۔ بس بیٹا آج سے آپ نے پاکستان کے حوالے سے اب بتا دینا مجھے، کوئی رینجر کی ماں ہے جس کا بیٹا رینجر میں شہید ہوا ہے، اس نے کہا بیٹا رینجر چھوڑ کر آ جاؤ۔ روزانہ لاشیں لوگ شہید ہو رہے ہیں نا بیٹا فوج کے، کبھی کسی ماں نے کہا بیٹا فوج چھوڑ کے آ جاؤ؟ نہیں کہا نا بیٹا، دنیا بھر کے جو بہترین ٹیلنٹڈ بچے ہیں وہ آپ ہیں۔ یہ ریسرچ ہوئی ہے، 30 سال سے کم کے بچے دنیا بھر میں جو بہادر ہیں وہ پاکستانی ہیں۔ اب جو پاکستان کے بارے میں منفی لوگ بات کرتے ہیں نا بیٹا، انہیں بتایا کریں یہ ہماری کوٹھیاں، یہ ہمارے عہدے، یہ ہماری بلڈنگیں، یہ ہماری بہترین نوکریاں کس کی وجہ سے ہیں؟ پاکستان کی وجہ سے نا۔ خدا نہ خواستہ میرے ملک پاک، بیٹا اگر یہ پاکستان نہ ہوتا تو ہم تو ہندوؤں کے ملازم ہوتے بیٹا۔ یہ پاکستان کا فیض ہے نا بیٹا، پاکستان کا فیض ہے۔ دیکھیں بیٹا پاکستان اور ماں میں کوئی فرق نہیں ہے، لیکن زمین آسمان کا فرق یہ ہے کہ ماں تو ایک گود میں بچہ لیتی ہے، ایک بچہ۔ پاکستان ایسی ماں ہے جو 22 کروڑ عوام کو اپنی گود میں لے کے بیٹھی ہے اور روز کہتی ہے میرے بچوں ٹھیک ہو جاؤ۔ بیٹا اگر ماں بیمار ہو جائے تو اسے چھوڑ کے بیرون ملک جاتے ہیں؟ نہ، اس کا علاج کرتے ہیں بیٹا اپنے ملک میں رہ کے۔ وطن کے ہوں گھر کانٹے سجا لو اپنی پلکوں میں، اگر ہوں پھول پردیسی نہ چھونا بے وفا ہوں گے۔ اب بیٹا میں باقی مقررین کو وقت دینے سے پہلے آخری بات بیٹا آپ سے التجا کروں گا۔ بیٹا آپ جتنی محنت کرتے ہیں بیرون ملک جا کے، ابھی چند سال پہلے نعیم بخاری صاحب نے ایک پروگرام کیا تھا پی ٹی وی پہ، اسٹوڈیو 2 نام تھا، اس میں بیرون ملک سے بھی بچے آئے ہوئے تھے۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ جاپان، کینیڈا میں 17 صفحات ہر طالب علم روزانہ پڑھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ میرے ملک کے بچے وہاں تو جا کے 17 صفحے پڑھتے ہیں، یہاں کیوں نہیں پڑھتے؟ ایک اور روشان ظفر نے بات کی تھی کہ انگلستان میں ہر بچہ ہر ہفتے 90 آورز یعنی پر ڈے 15 آورز پڑھتا ہے۔ تو پھر بیٹا
یہ ہم جو اپنی صلاحیتیں باہر جا کر دے رہے ہیں اپنے ملک کے لیے کیوں نہیں وقف کرتے بیٹا؟ ہے نا بیٹا؟ مختصر سی بات ہے کہ آپ جب جس بھی مقابلے میں جاتے ہیں آپ فرسٹ آتے ہیں. یہی بیٹا صلاحیتیں اگر ہم اپنے ملک میں نافذ کریں. میں اقبال اکیڈمی کے ارباب خصوصاً میڈم بصیرہ مرین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے نوجوانوں کو بلایا ہے. بیٹا مستقبل آپ کا ہے, آپ نے یہ ملک سنبھالنا ہے, آپ نے اقبال کا شاہین بننا ہے, آپ نے اقبال کا پیغام آگے لے کر جانا ہے. بیٹا ہم اقبال کے محافظ ہیں, ہم فکر اقبال کے فکر قائد اعظم کے محافظ ہیں. ہمارا فرض ہے بیٹا کہ ان کا دفاع کریں, نہ کہ وہ لوگ جو ہمارے اسلاف پر انگلیاں اٹھاتے ہیں یا ہم ان کا ساتھ دیں. وہ ایک شعر سے ختم کرتا ہوں. دھنک کے رنگوں میں چاندنی کو ڈبو کے آنچل بنوں گا تیرا, دھنک کے رنگوں میں چاندنی کو ڈبو کے آنچل بنوں گا تیرا. اے پاک دھرتی میں تیری باہوں میں چھپ کے لہجہ سنوں گا تیرا. یہ ہاتھ کٹ بھی گئے تو تب بھی تیرے علم کو نہ گرنے دوں گا. اے پاک دھرتی میں تیرا بیٹا, میں تیری حرمت پہ کٹ مروں گا.